السلام علیکم۔ دھرتی رنگ رائٹرز کلب کے پلیٹ فارم سے کتابوں پر جو تبصرے کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے میں صفیہ شاہد حاضر خدمت ہوں۔ جب میں نے یہ ناول پڑھنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ یہ تو شاید کوئی عام ہی کہانی ہے جو اکثر کسی ڈرامے میں بھی سامنے آتی ہے، کسی ڈائجسٹ میں بھی پڑھی ہوگی کہ ایک لڑکی ہے اور وہ اسکول جاتی ہے، کسی لڑکے کو پسند کر رہی ہے اور وہ اس کو کیسا دیکھنا چاہتی ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ وہ ایک خیالی جو لڑکا ہے وہ اس کو نہیں مل رہا، بلکہ حقیقت اپنی تمام تلخیوں کے ساتھ اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے اس ناول کو پڑھتے ہوئے میں آگے بڑھی تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس میں تو ایک ایسا مسئلہ زیر غور آیا ہے جو ہم بعض اوقات اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے۔ اب ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک شخص ہے، جب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر ایک لڑکا ہے وہ اپنی زندگی میں ٹھیک روٹین ورک نہیں کر رہا، ایک لڑکی ہے اس میں کوئی بگاڑ ہے اس کی شخصیت میں، تو کہا جاتا ہے کہ عموماً رشتہ دار اور والدین بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کی شادی کر دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں لائٹ چیزوں کو لوگ پڑھنا پسند کرتے ہیں، جیسے رومانٹک سٹوریز جو ہوتی ہیں جن میں ہیرو کا مکمل سراپا پیش کیا ہے، ہیروئن کا قد کاٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہمارا جو قاری ہے جو ان کا اگر ابتدائی، جیسے اب اس ناول میں بھی دکھایا گیا کہ وہ لڑکی چونکہ سٹوریز اور اس طرح پڑھتی ہے تو اس کے ذہن میں جو ایک نقشہ ہے اپنے ہیرو کا وہ ایسا ہی ہے کہ جو بہت خوبصورت اور نکلتا ہوا قد اور دیگر جتنے بھی ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ اتنی فینٹیسی کریٹ کرنا اور اتنا چیزوں کا بنا کے پیش کرنا کہ کوئی شہزادہ آ جائے اور وہ آ کے جھونپڑی سے کسی لڑکی کو لے جائے اور بڑی گاڑیاں اور بنگلے اور یہ اور وہ، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ حقیقت سے دور ہو جاتے ہو، اور پھر واپس بہت کم لوگ ایسے ہیں جو تلخ حقیقت کی جانب پلٹ سکتے ہیں اور اس کو اپنا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک لکھاری ہونے کے ناطے ہم پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو پیش کرتے ہوئے تھوڑا دیکھ کے رکھیں کہ اس کو کتنا فینٹیسائز کرنا ہے اور کتنا حقیقت سے قریب رکھنا ہے۔ ابصار فاطمہ جو ہیں وہ حقیقت لکھتی ہیں اور اپنی کہانی کو اس دائرے سے باہر نہیں جانے دیتی، یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے۔ کہانی ترسیل کر رہی ہے، ناول جو ہے وہ اپنا پیغام مکمل طور پر دے رہا ہے، لیکن بس ایک چھوٹی سی ایک بات ہے، مجھے تھوڑا سا لگا کہ اس میں ادبی چاشنی کی کمی ہے، جو کہ اگر ہوتی تو اس کو مزید 4 کی بجائے 8 چاند لگ جاتے، لیکن بہرحال یہ حقیقت ہے کہ رائٹر اور ماہر نفسیات ہونے کی جو ذمہ داری ابصار فاطمہ پر عائد ہے وہ اس کو نبھا رہی ہیں، اور اپنی کہانی میں وہ ان تمام موضوعات کا احاطہ کرتی ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے میں دبے پڑے ہیں اور جن پر ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی ماں یہ برداشت نہیں کرتی، کوئی بھی باپ یہ برداشت نہیں کرتا کہ اس کی اولاد کو کسی حوالے سے کم سمجھا جائے یا ان کی اس کمی کو تانا بنا کر ان کو پیش کیا جائے، یا پھر ان کی کوئی کمی دنیا کے سامنے آئے، تو وہ اس کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، اور اس کوشش میں کتنی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں یہ شاید یہ ناول پڑھنے کے بعد ان کو اندازہ ہو۔ تو یہ ناول آپ سب بھی پڑھیے، آگے بھی ریکمینڈ کیجیے۔ تبصروں کا یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا، نیکسٹ کسی نئی کتاب کے نئے تبصرے کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔